علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا واقعہ پیش کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو جنت سے زمین پر بھیجا۔ ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، بہشت، دوزخ، فرشتے اور جن وغیرہ سب چیزوں کو پیدا کر دیا، لیکن انسان کو ابھی پیدا نہیں کیا تھا۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انسان پیدا کرے اور اس کو زمین میں بسائے، تو اس خدا نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ میں کسی کو اپنا نائب بنا کر کچھ اختیارات کے ساتھ زمین پر بھیجنے والا ہوں۔ میرے اس خلیفہ یا نائب کو ہر کام میری مرضی اور میرے حکم کے مطابق کرنا ہوگا۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، ہم تیری تعریف اور بندگی تو کر ہی رہے ہیں، کیا تو زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والا ہے جو اس نظام کو بگاڑ دے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور سنو، میں سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے انسان کا پتلا بنا رہا ہوں۔ جب میں اسے بنا چکوں اور اس میں روح پھونک دوں تو میرا حکم پہ چلتے ہوئے تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ جب یہ پتلا بن کر تیار ہو گیا اور اللہ نے اس میں جان ڈال دی تو وہ گوشت پوشت کا ایک چلتا پھرتا انسان بن گیا۔ یہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کرنے کے بعد سب چیزوں کے نام سکھائے اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، ہر نقص سے پاک تو تیری ہی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا تو نے ہم کو دیا ہے۔ بے شک تو سب کچھ جاننے والا، سمجھنے والا ہے، تیرے سوائے کوئی دوسرا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ان سب چیزوں کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی ساری چیزوں کو جانتا ہوں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو، تو وہ سب کے سب سجدہ میں گر گئے، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس کے معنی انتہائی مایوس، مگر یہاں ابلیس اس جن کو بتایا گیا ہے جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ ابلیس کو شیطان اور خناس بھی کہا جاتا ہے۔ ابلیس اس وقت فرشتوں کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا؟ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں کہ میں اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ میرا مرتبہ اس سے بڑا ہے کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر فرمایا، یہاں سے فوراً نکل جا، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے۔ تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود ذلیل ہونا چاہتے ہیں، اب قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا، اے میرے رب، یہ بات تو قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے اس دن تک مہلت ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ابلیس نے کہا، اے میرے پروردگار، اب میں قیامت تک انسانوں کو سیدھی راستے سے بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرا زور سچے دل سے میری بندگی کرنے والوں پر ہرگز نہیں چلے گا، یہ صرف ان بھٹکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کرنا چاہیں گے۔ میں تجھ سمیت ان سب کو دوزخ میں بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے لیے اپنی قدرت سے ان کی بیوی پیدا فرمائی، ان کا نام حوا رکھا۔ ان کو اماں حوا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سارے انسانوں کی ماں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں میاں بیویوں کو یہ فرما کر جنت میں بھیج دیا، اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور جس چیز کا تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو، مگر فلاں درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں گنے جاؤ گے، اور دیکھنا یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے۔
ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ سہولیتیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ دونوں میاں بیوی مزے سے جنت میں رہنے لگے، لیکن شیطان ان کی طاق میں تھا۔ وہ ان کے پاس جا پہنچا اور اپنی چکڑی چپڑی باتوں میں انہیں پھنسا لیا۔ وہ ان کی بھلائی چاہنے والا نہیں تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ میں تمہاری بھلائی چاہ رہا ہوں۔ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے اسی لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی نہ مل جائے۔ پھر اس نے قسمیں کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس کے فریب میں آ گئے اور ایک دن اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس سے نہیں روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اب تم سب یعنی دونوں میاں بیوی اور شیطان بھی یہاں سے زمین پر اتر جاؤ۔ تم انسان اور شیطان ایک دوسرے کے کھلے دشمن ہو۔ تمہیں ایک خاص وقت تک وہیں ٹھہرنا اور زندگی گزارنی ہے اور اسی زمین سے آخر کار تم کو نکالا جائے گا۔ اب میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کو قبول کریں گے ان کو کوئی خوف اور رنج نہ ہوگا، اور جو اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کریں گے ان کو دنیا میں بھی چین نصیب نہ ہوگا اور قیامت کے دن بھی وہ آگ میں ڈالے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اب سے اپنے رب سے چند خاص الفاظ سیکھ کر توبہ کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے مسلمان تھے جو اللہ کے حکم کے مطابق زمین پر آباد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی اولادیں دی اور حضرت آدم کو اپنا نبی بنایا، چنانچہ انہوں نے اپنی ساری اولاد کو اسلام کی تعلیم دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی اولاد دی۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور چلتا رہا۔ آج دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سب حضرت آدم ہی کی اولاد ہیں، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام تو اپنے وقت پر دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی آزمائش کے لیے شیطان کو قیامت تک کے لیے کھلا چھوڑ دیا، اور وہ اور اس کے چیلے چانٹے انسانوں کے دلوں میں برے خیالات اور شک و شبہ پیدا کرتے رہتے ہیں اور ان کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ شیطان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے، یہی لوگ ہیں جو دوزخ میں جائیں گے، اور جو لوگ اللہ اور پیغمبروں کی بتائی ہوئی باتوں اور ہدایتوں پر عمل کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن جنت میں جائیں گے۔ تو یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا مکمل واقعہ کہ کس طرح ان کو شیطان نے بہکایا اور کس طرح یہ جنت سے زمین پر بھیجے گئے۔ تو اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں لائک کریں، شیئر کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔